صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کے حبیب، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام و سرگوشی کرنے والا بنایا اور مجھے اپنا حبیب بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی، میں ضرور اپنے حبیب کو اپنے خلیل و کلیم پر ترجیح و فوقیت دوں گا۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آپ رہیے، خاص طور پر جو مائیں بہنیں اور بیٹیاں اس وقت تشریف فرمائیں، کیونکہ آج انشاءاللہ ام المومنین، ہماری آپ کی ماں، ہم سب کی ماں، مومنین کی ماں سیدہ زینب بنت جہش سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ باتی ناظرین کہ اس پوری کائنات میں مقام و مرتبے کے اور پروٹوکول کے جتنے بھی استعارے ہیں، یہ تمام استعارے بنے ہی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اور اس بارگاہ سے جڑی ایک شے کے لیے ہیں۔ یہ وہ بارگاہ ناظرین جس کا ادب، جس کا مقام و مرتبہ اور جس کا پروٹوکول خود خالق کائنات نے وضع فرمایا ہے، جہاں حاضری کے بھی آداب ہیں، جہاں رخصت کے بھی آداب ہیں، جہاں بیٹھنے کے بھی آداب ہیں، جہاں اٹھنے کے بھی آداب ہیں، جہاں گفتگو کرنے کے بھی آداب ہیں، جہاں سوال کرنے اور جواب لینے کے بھی آداب ہیں۔ یہ وہ بارگاہ ناظرین جس کے بارے میں فرشتوں کو بھی پابند کیا گیا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں بے اجازت مت جانا، میرے محبوب کے حجروں میں بے اجازت مت جانا، کیونکہ انہی مقدس حجروں میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مومنین کی عظیم مائیں بھی تشریف فرما ہیں۔ وہ مائیں تشریف فرمائے ناظرین جو دنیا کی تمام ماؤں کی بھی مائیں ہیں، وہ مائیں تشریف فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے لیے چنا ہے، منتخب کیا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، انہی ماؤں میں، انہی عظیم ماؤں میں ایک ماں رفیقہ محبوب رب العالمین، مکین جنت البقیع سیدہ زینب بنت جہش سلام اللہ علیہا ہیں۔ کروڑوں سلام ہماری پیاری ماں حضرت زینب سلام اللہ علیہا پر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام و مرتبے سے نوازا جو کاشانہ وجہ وجود کائنات، کاشانہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زینت بنی۔ کروڑوں سلام ہماری ماں پر جو حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت بنی۔ کروڑوں سلام ہماری ماں پر جن کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ادب سے سر جھکاتے تھے، اور کروڑوں سلام ہماری ماں پر کہ جن کے حجرے میں خاص طور پہ آپ کے حجرے میں فرشتے بھی بے اجازت تشریف نہیں لاتے تھے۔ کروڑوں سلام ہماری ماں پر جن کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دن رات خدمت نصیب ہوئی۔ کروڑوں سلام ہماری ماں پر جو حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقدس کی امینہ بنی۔ کروڑوں سلام ہماری ماں پر جو محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کا خزینہ بنی۔ کروڑوں سلام ہماری ماں پر جو انتخاب الہی اور انتخاب محبوب الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کروڑوں سلام ہماری ماں پر
جو السابقون الاولون کی صف میں شرف صحابیت کے ساتھ ساتھ شرف زوجیت سے بھی منور ہوئیں۔ کروڑوں سلام ہماری ماں پر ناظرین کہ قرآن کے سینے پر سجا جن کے سر اقدس پر وہ تاج وازواجہ امہاتہم کا عظیم ترین ٹائٹل یعنی قیمتی ترین تاج آپ کے سر پہ سجا ہے۔ امت کی اس مقدس پاک اور مطہر ماں کو ہم اپنی عقیدت میں ناظرین کیا خراج تحسین پیش کریں اور کیا پیش کر سکتے ہیں کہ حضرت زینب بنت جحش سلام اللہ علیہا کو پوری کائنات خراج تحسین پیش کرتی ہے، کیونکہ آپ زوجہ ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ ہستی ناظرین جن کی رفعتوں پر زمین و آسمان نازاں ہیں، مقام و مرتبے جن کے قدموں کی خاک ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ بہت پرہیزگار، سچ کہنے والی، سچ بولنے والی، عبادت گزار، آپ سلام اللہ علیہ انتہائی عبادت کیا کرتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا پیار فرمایا کرتی تھیں۔ طبیعت میں انتہائی سخاوت تھی، فیاضی تھی، اور اسی فیاضی کے سبب یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرما دیا تھا کہ ازواج میں سب سے پہلے آپ ہی ان سے ملاقات فرمائیں گی۔ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نیک خو، روزے دار اور نماز ادا کرنے والی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، اور کیا خوبصورت جملے ناظرین، کہ میں نے کوئی عورت حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے زیادہ دیندار، زیادہ پرہیزگار، زیادہ راست گفتار، زیادہ فیاض، مخیر اور خدا کی رضا جوئی میں بہت سرگرم نہیں دیکھی۔ آپ سلام اللہ علیہ ان گنت خوبیوں اور اوصاف کی حامل تھیں، صدق و صفا کے سدا بہار پھولوں سے مزین تھیں، راست گو، قابل تعریف اور بے مثال تھیں، اور یہ بھی شرف حاصل تھا کہ قدیم الاسلام تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جذبے سے مکمل طور پہ سرشار تھیں۔ آئیے ناظرین آج آغاز کرتے ہیں اپنی اس ماں کے تذکرہ پاک سے کہ جن کو یہ بھی مقام حاصل کہ ان کے نکاح کا اعلان وحی کے ذریعے سے کیا، قیامت تک یعنی جب تک قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہے گی آپ کا تذکرہ پاک اسی انداز سے ہوتا رہے گا۔ آغاز کرتے ہیں پیر صاحب آپ سے، ظاہر ہے ہماری ماں ہم سب کی ماں، اور یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ بس اس بارگاہ میں قبولیت ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے، بچوں کے تو وارے نیارے ہو جائیں۔ پہلے تو آغاز کرتے ہیں ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ کا جو خاندانی تعارف اور آپ سلام اللہ علیہ قبول اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ ہماری سعادت مندی کی حد ہے کہ اللہ کریم نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ان پاکیزہ شخصیات کی سلامی اور غلامی کے لیے منتخب فرمایا جن کی طہارت اور پاکیزگی کو اللہ کا کلام خود بیان فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما و سلام اللہ علیہا کے خاندانی تعارف کے حوالے سے جب بات چھڑتی ہے تو ایک بات تقریباً ہر بندے کے ذہن میں ہے کہ مرد کا خاندانی تعارف دو حوالوں سے ہوتا ہے اور عورت کا خاندانی تعارف اکثر اوقات تین حوالوں سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بتائیے۔ مرد کے خاندانی تعارف کے لیے صرف اس کے ننہال کی بات کی جاتی ہے اور اس کے ددھیال کی بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن عورت کا ایک شعبہ ساتھ اضافی آ جاتا ہے، اور وہ شعبہ ننہال اور ددھیال کے ساتھ ساتھ اس کے سسرال کا شعبہ سسرال کا شعبہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ یہ عورت کے لیے سپیشلٹی ہے، اور بالخصوص جو پھر شادی شدہ عورت ہے اس کے لیے سپیشلٹی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جب ہم سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ کے خاندانی تعارف کی طرف جاتے ہیں تو الحمدللہ تعارف کے جتنے گوشے ہیں وہ اپنی جگہ انتہائی ممتاز حیثیت کے حامل۔ واہ سبحان اللہ۔ آپ کے والد گرامی سے جو شجرہ نسب آپ کا چل رہا ہے اوپر تک جا رہا ہے، اس میں بھی بڑے عظیم لوگ آتے ہیں، خاص طور میں اس میں ایک اسد نام کے بزرگ ہیں، ان کے حوالے سے سخاوت، جرت اور ان کی دلیری جو تھی وہ عرب میں ضرب المثل تھی۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح پھر جب ہم ددھیال سے آ کے ننہال کی طرف آتے ہیں تو شاید لفظ چھوٹے پڑ جاتے ہیں جب ان کے ننہال کا تعارف شروع ہوتا ہے۔ آپ بیٹی ہیں جناب سیدہ امیمہ کی، اور یہ بیٹی ہیں آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دادا جان یعنی جناب عبد المطلب کی۔ اللہ اکبر۔ اور آپ چونکہ کثیر العیال تھے، اختصاص اگلا یہ ہے کہ آپ جو جناب امیمہ ہیں یعنی جو ان کی والدہ ماجدہ ہیں جناب زینب بنت جحش کی، وہ اسی ماں سے تھیں
جس ماں سے حضور کے والد گرامی اور مولا علی کے والد گرامی جناب ابو طالب پاک پیدا. اچھا یہ ایک خاص بات ہے جو میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں. یعنی ظاہری بات ہے باپ تو ایک ہی ہے جناب عبد المطلب، لیکن حضرت نے نکاح فرمائے، مائیں تھیں، تو ان کا حضور کے ساتھ صرف وہ دادا والا رشتہ نہیں ہے. اچھا 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 اچھا، یہ میں خاص طور پہ نوٹ کروانا چاہتا ہوں، صرف دادا والا رشتہ نہیں ہے بلکہ دادی والا رشتہ بھی. آہا سبحان اللہ. حضور نے ایک اپنے تاروں میں کہا تھا نا، انا ابن الفواتیم، میں فواتیم کا بیٹا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. یہ فاطمہ نام اور زینب نام جب ہم حضور کے خاندان کے حوالے سے دیکھتے ہیں کثرت سے ملتا ہے، تو بڑی کثرت سے ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں، اور حضور کی یہ جو دادی پاک تھیں، یہ جو دادی پاک جناب امیمہ کی بھی تھی، ان کا نام بھی فاطمہ تھا. اچھا فاطمہ بنت عمر کے نام سے آتی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ جب یہ تعارف تو ہم لیتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ ظاہری بات ہے پھر وہ خاندان رسول کا تعارف آ گیا. بالکل ٹھیک ہے. پھر تو وہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین والا تعارف آ گیا. پھر یہ فی العالمین والے نہیں رہتے، پھر یہ علی العالمین والے. کیا کہنا ہے، واہ. یہ ان کے تعارف کا ایک حسن ہے کہ باقی ساری دنیا تو فی العالمین والی ہے نا جی. تو یہ جو نسب ہے یہ اصطفیٰ آدم والا، یہ علی العالمین. واہ واہ واہ. فی العالمین اور علی العالمین میں جو فرق ہے وہ اس کے لفظوں سے کلیئر ہو رہا ہے. واہ واہ واہ. اچھا، جب یہ دونوں تعارف ذہن میں آ گئے، ددحال والا بھی اور ننہال والا بھی، اور اس تعارف پہ خود سیدہ زینب بنت جحش سرکار کی خدمت میں اپنا تعارف پیش بھی کیا کرتی تھی. اچھا. اور آپ کہا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے جو شرف دیا ہے باقی ازواج کے مقابلے میں، ان میں سے سب سے پہلا اور واقعتاً سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ آپ فرماتی تھیں آپ کا دادا اور میری دادی ایک ہے. یعنی آپ بھی اسی دادا کی پوتی ہیں، میں بھی اسی دادا کی. اللہ اللہ. اور آپ بھی اسی دادی کے پوتے ہیں، میں بھی اسی دادا. ہمارا ایک ہے. تو دوسرا تعارف جب ددحال والا ہو گیا تو اب تیسرا تعارف وہ آ جاتا ہے جس سے بڑا تعارف کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ کچھ نسبتیں بڑی عظیم ہوتی ہیں، واہ، لیکن جب اس کے ساتھ بہت بڑی کوئی نسبت آ جاتی ہے سبحان اللہ، تو پھر ان نسبتوں کی حیثیت ثانوی رہ جاتی ہے. بے شک. پھر اصلی تعارف اور اصلی پہچان. واہ واہ واہ، کیا اچھا جملہ ہے. تو جناب سیدہ زینب بنت جحش کی نسبت والد والی بھی کمال کی ہے، والدہ والی بھی کمال کی ہے، لیکن جب انہیں یہ شرف نصیب ہو گیا کہ حضور کی زوجیت میں آ گئی، سبحان تو اب یہ ایسا ایک تعارف کا سورج چڑھا ہے کہ اس کے بعد باقی سارے ستارے اللہ اکبر. ایسا تعارف ہو گیا کہ جس کے طرف آپ اشارہ بھی کر رہے تھے کہ قرآن نے خود پھر تعارف کروا دیا. پھر قرآن نے تعارف، پھر اس کے لیے انسان کے تعارف کی اور تاریخ دان کے تعارف کی ضرورت ہی نہیں رہی. جب حضور کی زوجیت میں آ گئے تو اب تو تعارف ان کا یہ نہیں نہ رہا کہ وہ صرف جحش کی بیٹی تھی یا جناب امیمہ کی شہزادی تھی. اب تعارف ان کا یہ ہو گیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اور یہ کسی ایک صدی کی بات نہیں ہے، ہر صدی کی بات. قیامت تک جو کوئی مومن ہوگا اس کے لیے یہ شرف ہے کہ ام المومنین اس کی مائیں ہیں. سبحان. اور پروٹوکول بھی سمجھا دیا. یہ پروٹوکول ہے، ماں کا لیول ہے. اور میں اکثر اس مقام پر آ کے کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں نہیں، دنیا کے ہر مہذب معاشرے میں جو ماں کا مقام ہے وہ بہت کم لوگوں کا، کم درجے، کم کسی رشتے کا مقام ہے. بالکل ٹھیک. تو اب اللہ تعالیٰ نے ازواجہ امہاتہم کہہ کے یہ بات کلیئر کر دی، یہ بات واضح کر دی کہ جسے تیرا بھائی تیری ماں کہے جب اس کا سٹیٹس کمال کا ہے، تیرا چچا تیری ماں کہے اس کا سٹیٹس کمال کا ہے، تو جسے رب تیری ماں کہے اس کا سٹیٹس تو پھر لازوال ہے. اندازہ کرو نا کہ اس کا سٹیٹس کیا ہو جائے گا. اور پھر اگلے مقام پر اسی تعارف کو قرآن نے اور کھولا اور کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. یہاں تو جھگڑے ہی ختم کر دیا. کاف یہ مثال کو بیان کرنے کے لیے، تمثیل کے لیے آتا ہے نا. تو اللہ کریم نے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کی ازواج کو مخاطب کیا اور پھر یہ کلیئر کر دیا کہ لستن کاحد من النساء. جتنی بھی عورتیں ہیں تم ان کی مثال نہیں، وہ تمہاری مثال ہو ہی نہیں سکتی. تم جدا گانا ہو، واہ واہ واہ، تم میچ لیس ہو. یعنی آپ کو کیا اچھا جملہ، آپ کو الگ کر دیا
تمہارا باقی تمام خواتین تمہارا سسٹم ہی علیحدہ آپ میچ لیس ہیں۔ تم لیول ہی تمہارا، اور اب کوئی اس لیول پہ ظاہری بات ہے بات کرے گا تو وہ قرآن کی اقتضاء کے خلاف بات یعنی کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، بات نہیں آگے بڑھاتے ہیں۔ پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ حضرت سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ کی شخصیت بڑی کمال مال، اور کیوں نہ ہو، ظاہر انتخاب الہی، انتخاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اخلاق و محاسن جو ہیں اس میں ظاہر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پرتاؤ نظر آتا ہے، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمیں جیسا کہ پیر صاحب نے فرمایا کہ یہ شرف ہے کہ ہم امہات المومنین میں سے حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ذکر کا ہمیں شرف حاصل ہو رہا ہے، اور میں بات کو اس طرح آغاز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تو بے مثل و بے مثال بنایا ہی بے ہے، شک، مگر آپ کی نسبت سے جو رشتہ آپ کے ساتھ جڑا وہ بھی بے مثل و بے مثال ہو گیا۔ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ماشاءاللہ، اہل بیت اطہار ہیں وہ بے مثل و بے مثال ہیں، بے شک، اور آپ کے صحابہ ہیں تو وہ بھی کائنات کے منتخب ترین لوگ ہیں۔ بے شک، اسی طرح آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن شاہد ہے، جیسا کہ آیات آپ کے سامنے پیش کی بالکل گئی۔ ٹھیک ہے۔ تو اخلاق کے اعتبار سے، اپنے شخصی اوصاف کے اعتبار سے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا درجہ کائنات کی سب عورتوں سے بلند و بالا ہے۔ بے شک، اور عام طور پر جب ایک شخصیت کے گھر میں ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو پھر وہ جو ایک فطری سوکنے پن کا ایک اظہار ہوتا ہے وہ انسانی شخصیت میں کہیں نہ کہیں سے ضرور نظر آ جاتا ہے۔ ہاں ٹھیک، یہ بلا تمثیل بات ہے، بالکل جی ٹھیک۔ مگر جب ہم ازواج مطہرات کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ بات نظر آتی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں بلا شک و شبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آقا کی بارگاہ میں ایک بلند درجہ ان کو محبوبیت کا تھا، مگر جب حضرت ام سلمہ کا ذکر آتا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عظمت کردار کی بہت بڑی گواہ بن جاتی تھی۔ واہ سبحان اللہ۔ آپ نے انٹرویو میں اس کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا واضح طور پہ لم ارا امراتن قط، میں نے کوئی عورت دیکھی ہی نہیں ہے جو دینی اعتبار سے جناب زینب سے بہتر ہو۔ مطلب انہوں نے کہا کہ ہے ہی نہیں ان کے علاوہ کوئی اور پھر اس کی تفصیل آپ نے بیان فرمائی، وہ اتق اللہ ہے، ان سے زیادہ خوف خدا رکھنے والی میں نے کوئی نہیں دیکھی، اللہ اللہ اللہ، وہ اصدق الحدیث، ان سے زیادہ درست راست گو میں نے نہیں دیکھی، سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا وہ اوصل للرحم، اور سب سے زیادہ رشتہ داری کو جوڑنے والی، آہا، وہ ان سے بہتر میں نے نہیں دیکھی، سارے محاسن میرے رسول کے۔ وَأَعْظَمُ صَدَقَةً، اور صدقہ و خیرات کرنے میں میں نے ان سے افضل عورت نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ بات بھی لکھی ہے سیرت نگاروں نے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ مالداری حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب تھی۔ درست۔ ان کے بعد یہ جو مرتبہ ہے مالداری کے اعتبار سے وہ حضرت زینب کے پاس تھا، اور یہ وجہ ہے کہ آپ کے دست مبارک اور جی، اور میں ایک طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو مالداری تھی یہ آپ کے اپنے کسب کی وجہ سے تھی۔ اچھا، یہ جو پہلو ہے یہ ہماری جو عورتیں ہیں، مائیں بہنیں ہیں اور گھروں کے اندر رہنے والی خواتین ہیں، ان کے لیے بڑی توجہ، بتائیے ذرا، یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ خود دستکاری کا کام کرنے والی تھی، ٹھیک ہے، سلائی کر لیتی تھی، چمڑے کو رنگ لیتی تھی، چٹائیوں کو بن لیتی تھی، وہ جو کھجور کے پتوں کے ساتھ چٹائیاں بنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے کام آپ کرتی تھیں، اور اس کام کے کرنے سے جو کمائی حاصل ہوتی تھی اچھا، اسے راہ خدا میں خیرات کر دیا کرتی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب اس میں یہ بات اور بھی اس کا مطلب واضح ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی طور سے کام کرنے پر قدغن نہیں لگائی۔ یہی میں اسی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، بتائیے ذرا۔ ہمارے ہاں جو تصور ہے ہاؤس وائف کے حوالے سے کہ وہ صرف بس گھر کے کام کے علاوہ کسی اور کام کی طرف دھیان یا توجہ نہ دیں، ٹھیک، اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اور حدود شریعت کو قائم رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے کسب معاش کے لیے کوئی سلسلہ اختیار کرتی ہیں تو یہ عین سنت ہے ازواج مطہرات کی، یعنی ایک سرٹن باؤنڈری جو ہے وہ جو ڈیفائنڈ باؤنڈری جو کہ شریعت کی طرف جی، جس کو حدود شریعت ہم نے کہا، بالکل ٹھیک ہے، اور جو ذمہ داری بنیادی بطور بیوی ہے اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ
اپنے اضافی وقت کے اندر وہ اگر اپنے لیے کوئی معاش کا ذریعہ بنانا چاہیں تو شریعت نے اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی ہے۔ اچھا، جس طرح سے مطلب دیگر ازواج جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے بھی آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے، جی، وہ جس بھی کا بتائیے ہم نے بھی ذکر نا۔ ہاں وہ ذرا میں چاہتا ہوں اس پہ اور تفصیل ذرا بات ہونی چاہیے کہ اماں عائشہ کے ساتھ ساتھ دیگر ازواج جو ہیں وہ آپ کا جتنا ریگارڈ رکھتی تھیں۔ جی، اور یہ جو آپ کی اوصاف اور اخلاق کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ دینی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ مرتبہ دیا ہے ان لوگوں کو جو خدا کے اوپر توکل کرنے والے لوگ۔ جب آپ کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے نکاح کا پیغام لے کر حضرت زید آپ کے پاس جاتے ہیں اور آپ کو پیغام نکاح دیتے ہیں جی، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنے رب سے مشورہ کروں گی۔ اللہ اکبر، یعنی اپنا معاملہ خدا کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کروں گی جو میرا رب مجھے فرمائے گا۔ اور جب اللہ نے آیات اتار دی کہ ہم نے آپ کا نکاح کر دیا ہے تو اس پر پھر جب یہ خبر ملتی ہے تو سجدے میں گر جاتی ہیں، ٹھیک، اور یہ نظر مان لیتی ہیں کہ میں پورے 2 ماہ کے روزے رکھوں گی اس شکرانے کے طور پہ کہ رب کائنات نے مجھے حرم نبوی میں قبول فرمایا۔ اللہ اکبر۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اب اس میں جو ایک بات ڈاکٹر صاحب بڑی اہم ہے اور یہ وہ موقع ہے کہ جس پہ میرا خیال ہے کلام کرنا چاہیے ہمیں کہ چونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آ گیا، اب بات یہ کہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا داخلہ کیسے ہوا یہ بتائیے، اور وہ جو وہی بات ہے کہ یہ تو ایک ڈیوائن پلان ہے نا، یہ تو اللہ کی طرف سے منتخب کیا ہوا معاملہ ہے، اور پھر جن کا نکاح عرش پر کر دیا گیا ہو، جن کے نکاح کی باتیں جو ہے قرآن کے سینے میں جگمگا رہی ہوں اور رہتی دنیا تک جگمگاتی رہیں گی، تو اس حوالے سے ذرا بتائیے، اور ساتھ ساتھ جو آیات حجاب کا معاملہ جس کے ساتھ انٹر ریلیٹ کرتا ہے وہ بھی ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک عظیم الشان زوجہ ام المومنین حضرت سیدہ زینب بنت جہش کا خوبصورت تذکرہ ہو رہا ہے، اور ان کے بارے میں سیرت نگاروں نے یہ جملہ لکھا، وَكَانَتْ زینب رضی اللہ تعالی عنہا من سادات النساء دینا و ورعا و جودا و معروفا، کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے اعتبار سے اور تقوی اور ورع کے اعتبار سے اور جود و سخاوت کے اعتبار سے اور نیکیوں کے اعتبار سے تمام عرب کی سادات خواتین کے اندر تھیں۔ وَهِيَ أَوَّلُ نِسَاءً لُحُوقًا بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار کے وصال کے بعد حضور سے سب سے پہلے ملاقات کرنے والی بھی یہی تھی۔ باقی تمام ازواج میں سے انہیں یہ شرف ہوا، اور سرکار نے فرمایا تھا کہ جو لمبے ہاتھوں والی ہوگی وہ پہلے مجھ سے ملاقات کرے گی۔ تو ازواج مطہرات کہتی تھی کہ ہم دیوار کے ساتھ پھر اپنے ہاتھ لگا کے دیکھتی تھیں کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں، تو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جب ان کا وصال سب سے پہلے ہوا تو پھر پتہ چلا کہ لمبے ہاتھوں سے مراد لمبے ہاتھ اور انگلیاں نہیں تھیں بلکہ صدقہ و خیرات کرنا، یہ زیادہ۔ تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ سرکار سے عرض کیا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کی نسبت میں 3 شرف ملے ہیں۔ پہلا شرف یہ ملا کہ جیسے ابھی قبلہ نے فرمایا کہ جدی و جدہ کا واحد، کہ میرا اور آپ کا دادا دادی ایک ہیں، اور دوسرا شرف یہ ملا کہ لوگوں کے نکاح ان کے والدین کرتے ہیں، میرا آپ سے نکاح جو ہے وہ اللہ رب العزت نے کیا۔ انکحنی اللہ من السماء، آسمان سے یہ نکاح ہوا ہے۔ اور تیسرا شرف یہ ان السفیر ہوا جبرائیل علیہ السلام، کہ نکاح کا پیغام لانے والا کوئی عام بندہ نہیں، حضرت جبرائیل لے، امام الملائکہ۔ جی ہاں۔ اور پھر اس میں جو آیت نازل ہوئی ہے یہ بھی شرف سیدہ زینب بنت جہش کا ہے، کہ یہ جو آیت نازل ہوئی وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ کسی مومن اور مومنہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ کوئی فیصلہ کر دے تو ان کے لیے کوئی اختیار بچ جائے۔ یہاں امام زابی نے لکھا ہے، امام بیضاوی نے لکھا ہے کہ حضرت سیدہ زینب کے ایمان کی گواہی خود رب العالمین نے عطا فرمائی، کہ جب سرکار دو عالم نے وہ سٹیٹس سمبل کا ایک اس کو خاتمہ اسلام میں کرنے کے لیے ایک دفعہ خاص حکمت کے پیش نظر حضرت زید بن محمد جنہیں کہا جاتا تھا، زید ابن حارثہ حضور کے محبوب غلام، ان کے ساتھ وہ نکاح کر دیا، اور پھر اس نکاح کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی گواہی عطا فرمائی کہ انہوں نے انکار نہیں کیا بلکہ سرکار کے سامنے سر تسلیم خم کر دی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیے فرمایا فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، فرمایا جب حضرت زید کے بعد آپ کا وہ ایک رشتہ وہ ختم ہوا، پھر ہم نے آپ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اس لیے وہ کہتی تھی کہ میرا نکاح تو میرے رب نے کیا ہے۔ اور پھر میں یہ بھی جنید صاحب کہنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ شرف حاصل ہے
کہ آیت ختم نبوت بھی حضرت سیدہ زینب کی وجہ سے امت کو نصیب ہوئی ہے۔ اچھا وہ بتائیے، وہ کون سی ہے؟ سورہ احزاب، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین بے شک، وکان 40ویں اللہ آیت، بکل شیء علیما۔ یہ والی آیت کب نازل ہوئی؟ کہ جب حضرت لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں کہ اپنے بیٹوں کی بیوی سے تو نکاح نہیں کیا جاتا، تو نبی پاک نے تو اپنے بیٹے کی جو طلاق یافتہ بیوی ہے اس سے نکاح کر لیا۔ تو اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے، اور تبنی کے اس اصول کو، اڈاپٹڈ چائلڈ اگرچہ آپ اس سے جتنی بھی رحمت کریں، جتنی بھی شفقت کریں، لیکن وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ اس اصول کو وضع کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ یعنی منہ بولے بیٹے کا جو تصور تھا، اڈاپٹڈ چائلڈ کا جو تصور تھا، وہ واضح کر دیا، واضح کر دیا کہ ٹھیک ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے، آپ اس کو پوری شفقت دیں، اس کے سر پہ دست شفقت رکھیں، اسے اپنے گھر میں لے کے آئیں، اس سے معاشرے میں حسن پیدا ہوگا، لیکن اسے وہ حقوق نہیں ملیں گے نام کے اعتبار سے۔ نام کون سا رہے گا؟ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، ان کے پہلے باپ کا نام ہی ان کے ساتھ بولا جائے گا، یہ زید بن محمد کہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پیر صاحب وہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کی عبادات، آپ کا زہد و تقوی، آپ کی سخاوت، آپ کی فیاضی، یہ تو اس در کا خاصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے بے شمار خصوصیات سے نوازا ہے۔ کوثر کا مطلب یہ ہے کہ جس کا شمار نہ ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے ایک خصوصیت کا ذکر احباب سیرت، احباب تصوف بڑے ذوق کے ساتھ کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا۔ اللہ، اور اس کی جو توجیہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا سایہ اللہ نے زمین پر نہیں پڑنے دیا کہ کہیں کوئی نجاست اس کے قریب نہ چلے۔ اللہ 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 اللہ۔ اور پھر قرآن نے بھی کلیئر کر دیا کہ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ گھر ایسا ہے کہ اس کے قریب کسی صورت میں کوئی نجاست، غلاظت، گندگی آ ہی نہیں سکتی، آ ہی نہیں سکتی۔ اور اہل البیت کہہ کے پھر یہ واضح کر دیا کہ یہ جو شرف ہے یہ اس گھر والے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ شرف حضور کے گھر والوں کو نصیب ہے کہ نجاست، غلاظت قریب نہیں آ سکتی، تو خود جو حضور ہیں ان کا لیول اس حوالے سے کیا؟ سبحان اللہ۔ اور یہ بات بھی بڑی دنیا جانتی ہے کہ یہ جو مکھی ہے بے شعور چیز ہے، ہر جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے، لیکن میرے آقا کریم کے وجود پر نہیں بیٹھتی۔ اللہ اکبر۔ اس کی وجہ کیا بیان کی گئی کہ یہ کبھی کبھی محل نجاست کی طرف چلی جاتی ہے، تو اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ جو چیز کبھی بھی محل نجاست کے قریب جائے وہ میرے نبی کے قریب۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب مکھی کے قریب آنے سے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ اللہ اللہ۔ سائے کے نجاست کے قریب جانے سے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں بنتا، لیکن یہ بھی قبول نہیں ہے، لے بھی قبول نہیں ہے۔ اب اللہ نے جن ہستیوں کو حضور کے گھر میں رہنے کے لیے، حضور کی زوجیت میں رہنے کے لیے منتخب کیا ہوگا، وہ خدا جس کی غیرت کو مکھی اور سائے والا معاملہ پسند نہیں ہے، اس نے جو ازواج مطہرات منتخب کی ہوں وہ کتنی ستھری ہوں، اللہ، وہ کتنی نفیسہ ہوں، اللہ، وہ کتنی پاکیزہ ہوں۔ اللہ، یقیناً مکھی والے امر سے تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ازواج مطہرات ہو سکتی ہیں جو کسی صورت میں جن کا کسی محل نجاست کی طرف جانے کا شبہ بھی پیدا نہ ہو۔ سوال ہی نہیں ہے۔ اب یہی حقیقت ہے کہ ازواج مطہرات سارے کی ساری، اس حوالے سے میں کوئی کسی کو علیحدہ نہیں کروں گا، جتنی بھی ہیں طہارت میں، تقوی میں، نفاست میں اپنی مثال آپ۔ سبحان اللہ۔ یا آخر میں فائنلی ذرا پروفیسر صاحب یہ بتائیے، اب اس میں جو بنیادی طور پر ام المومنین سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی جو تدفین ہے، اس سے پہلے آپ نے کچھ نصیحتیں فرمائی تھیں، اور وہ دیکھیں وہی بات ہے، جیسا مقام جیسا مرتبہ ویسی شان اور ویسی باتیں ہوتی ہیں، ان نصیحتوں کے بارے میں بتائیے۔ پھر آپ کا جنازہ جس شان سے اٹھا اور جس شان سے آپ کی تدفین ہوئی ہے، اس کے اندر کئی پیغامات موجود ہیں، بتائیے۔ جی، آپ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شان یہ بھی بیان فرمایا کرتے تھے کہ ان زینب بنت جحش اواہا، تو باقی ازواج نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اواہا کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا الخاشعۃ المتضرعہ، کہ اللہ سے ڈرنے والی اور عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والی میری یہ زوجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہ فرمایا کرتے ہیں، انتہائی خوف خدا تھا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جتنا عرصہ
ایک تو ان کو یہ خاصیت بھی نصیب ہوئی جس کا ذکر یہاں ضروری ہے کہ آپ نے سرکار کے تمام غزوات میں سے 2 غزووں میں حضور کے ساتھ بنفس نفیس شرکت کی ہے، اچھا، جن میں ایک غزوہ حنین ہے جو طائف والا غزوہ ہے، دوسرا غزوہ خیبر ہے۔ غزوہ خیبر میں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ پھر سرکار نے جو ایک ہی حج اپنی زندگی میں فرمایا ہے، یہ بھی ان کا شرف ہے کہ یہ حجۃ الوداع میں حضور کے ساتھ تھیں، سبحان اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مناسک حج میں ان کو اپنے ساتھ لے کے گئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ایک جملہ نکلا اور سرکار نے فرمایا کہ یہ جو سفر تو نے کر لیا، یہ اب اس کے بعد گھر میں رہنا ہے۔ جب سرکار نے فرما دیا، مفسرین اور شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ باقی ازواج مطہرات بعد میں بھی حج کے لیے آئی ہیں حضور کے وصال کے بعد، لیکن سودا بنت زمعہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ زینب بنت جحش نے سرکار کے وصال کے بعد گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اپنے گھر میں رہو۔ تو سرکار نے جو فرما دیا کہ میرے ساتھ حج کر لیا، اب ہو گیا، تو پھر وہ اپنے گھر میں رہتی اور اللہ اللہ کا ذکر کرتی، اور جو صدقہ و خیرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے وہ سن 20 ہجری میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کا جب وصال ہونے لگا تو آپ نے جو ہے وہ خیر کی وصیتیں فرمائیں، اور جو اپنا مال تھا وہ سارے کا سارا وہ صدقہ کر دیا، اور کہا جو کچھ میرے پاس ہے وہ سارے کا سارا تقسیم کر دیا جائے۔ اور پھر جب آپ کا وصال ہوا تو اس وقت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ خواتین اور مرد دونوں کی جب چارپائی نکالی جاتی تو وہ اہتمام پردے کا میت سمجھ کے نہیں کیا جاتا تھا، اتنا زیادہ کفن تو ہوتا تھا لیکن وہ تو آپ کے لیے سب سے پہلے ایک ایسا تابوت شکل کا وہ چارپائی تیار کی گئی کہ جس کے چاروں طرف لکڑی کی رکاوٹیں لگی تھیں اور اس کے اوپر ایک کپڑا ڈالا گیا تھا اور بڑی شان کے ساتھ۔ اور سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ آپ کا جو خاندان ہے یہ ایسا خاندان ہے جو شہیدوں کا خاندان ہے، جس نے امت کو شہید کیا، حضرت عبداللہ بن جحش، حضرت عبیداللہ بن جحش، حضرت حمنا بن جحش کی بہن ہے، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو اور وہ بھی غزوہ احد میں شہید ہوئے، جو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے جو ماموں ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شہید ہوئے، سید الشہداء، تو پورا خاندان شہداء کا ہے۔ تو جب آپ کا وہ جنازہ اٹھایا گیا، کچھ نصیحتیں آپ نے کی تھی اس وقت، اور چارپائی بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال ہوئی تھی؟ جی استعمال وہی ہوئی، اور پھر اس کو جب لے کے گئے اور جنت البقیع کے اندر جب رکھا تو سب سے پہلے آپ کے لیے خیمہ بقیع میں آپ کے لیے لگایا گیا، اس جنازے کے اوپر خیمہ لگایا گیا، اس کا اہتمام کیا گیا، اور بڑے ہی تجھ کو احتشام کے ساتھ، عقیدت و احترام کے ساتھ آپ کو سپرد خاک کیا گیا، اور آپ کی یہ سنہری یادیں رہتی دنیا تک اسی طرح یاد رکھی جائیں گی کہ جس طریقے سے آپ نے زندگی گزاری ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مدینہ کو اعلان کر کے بلوایا کہ ماں پردہ فرما گئی ہیں، آؤ جنازے میں آؤ، تو سارے جو لوگ تھے مدینے کے رہنے والے سب کے سب شامل آپ نے یہ جملہ فرمایا لوگو لقد ذہبت ام المؤمنین حمیدۃ متعبدہ، کہ آج جو ام المؤمنین زوجہ سرکار رخصت ہوئی ہیں ان کی تعریف اللہ رب العزت نے آسمان سے فرمائی ہے، اور وہ عبادت کرنے والی تھیں اور خشوع و خضوع والی تھیں، اور بڑے اہتمام کے ساتھ انہیں رخصت کیا گیا، اور آج بھی تمام مسلمانوں کے سارے ادب و احترام کے اور عقیدت سے آپ کے سامنے جھکتے ہیں۔ آئیے جناب کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ مصائب و آلام سے نجات کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص روزانہ نماز فجر اور عشاء کے بعد 200 مرتبہ کلمہ طیبہ بمائے درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تمام دنیاوی اور اخروی پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے انشاءاللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اور وہی شخص کامیاب و کامران رہتا ہے۔ حضرت زینب کی عظمت کون کر پائے بیان، حضرت زینب کی عظمت کون کر پائے بیان، حجرہ احمد کی زینت، مادر سب مومنان
حجرۂ احمد کی زینت، مادر سب مومنان، آپ کو تھی محبوب رب حاصل ہوئی، آپ کو تھی قربتیں محبوب رب حاصل ہوئی، وہ ہے آقا کی فدائی، رفعتوں کا ہے نشان، وہ ہے آقا کی فدائی، رفعتوں کا ہے نشان، اور ان کی قدر و منزلت کا ذکر ہے قرآن میں، ان کی قدر و منزلت کا ذکر ہے قرآن میں، پیارے آقا نے بیان فرمائی جن کی خوبیاں، پیارے آقا نے بیان فرمائی جن کی خوبیاں، حضرت زینب پہ ساجد خوش ہوا ان کا خدا، حضرت زینب پہ ساجد خوش ہوا ان کا خدا، ہے کریمہ اکرمہ وہ راحمہ مہربان، ہے کریمہ اکرمہ راحمہ مہربان، حضرت زینب کی عظمت کون کر پائے بیان، حجرۂ احمد کی زینت، مادر سب مومنان، سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔